بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، اردو ترجمہ، حجت الاسلام والمسلمین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ۔ خطبہ نمبر 4۔ گویا دراصل یہ خطبے کا ایک حصہ ہے جسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں بطور چوتھا خطبہ نقل فرمایا ہے۔ اگرچہ کہ اس خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے یہاں پر نہیں ہے، مگر حقیقت میں مولا کائنات کا ہر خطبہ حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا یہ خطبے کا ایک حصہ ہے جسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری وجہ سے تم نے گمراہیوں کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ رسول کی بلند بال بانگ زداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی کے نتیجے کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا۔ اگرچہ دین کے نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس پہ بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا؟ بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہے۔ یہ اہل کوفہ کے لیے مولا کائنات کے خطبے کا حصہ ہے۔ اس میں جناب موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب ان کے مقابل جادوگر بلائے گئے تو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک کر اپنا سحر دکھایا تھا، تو آپ ڈر گئے تھے، مگر جناب موسیٰ جان کے لیے نہیں لڑے، اس لیے کہ ولی خدا کبھی خوف نہیں کھاتا ہے، بلکہ ان کا ڈرنا صرف اس لیے تھا کہ وہ جاہل کہیں غلبہ نہ پا جائے اور جناب موسیٰ کے معجزے کو بھی کہیں وہ جادو نہ سمجھ بیٹھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔